داستان شیریں و فرات ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو یک طرفہ اور ادھوری رہ گئی تھی۔ داستان یوں روایت کی جاتی ہے کہ شیرین جو ایک شہزادی تھی ہمیشہ دودھ پینے کی عادت رکھتی تھی اور اس کا محل بکریوں کے ریوڑ سے بہت دور واقع تھا۔ خدمت گاروں کو دودھ لانے کے لیے لمبا راستہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن شیرین کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ انہیں تکلیف دے، کیونکہ راستہ بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے دودھ تازہ رہنے سے پہلے ہی خراب ہو جاتا تھا۔ جب شاہپور نے اس مسئلے کا ادراک کیا تو اس نے فرات کو شیرین سے ملوایا اور کہا کہ یہ وہ ماہر سنگ تراش ہے جسے اس فن میں بہت مہارت حاصل ہے۔ وہ پہاڑوں میں جہاں بکریاں چرا رہے ہیں سنگوں کے درمیان ایک ندی کھود سکتا ہے تاکہ دودھ وہاں بہے اور سیدھا شیرین کے محل تک پہنچے۔ شاہپور نے فرہاد کو ڈھونڈا اور اسے حکم دیا کہ وہ شیرین کے لیے پہاڑ کھودنے کا کام شروع کر دے۔ ایک دن شیرین نے فیصلہ کیا کہ وہ فرہاد کا کام دیکھنے کے لیے پہاڑوں کی طرف جائے گی۔ جب اس نے فرہاد کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی محنت کی تعریف کی اور اپنی گردن بند میں موجود چند قیمتی جواہرات اسے دے دیے۔ وہ اسے کہنے لگی کہ فی الحال یہ جواہرات لے لو، بعد میں تمہیں تمہاری مکمل اجرت دے دی جائے گی۔ فرہاد نے جواہرات قبول کیے اور شکریہ ادا کیا اور انہیں شیرین کے قدموں میں رکھ دیا۔ بس اسی لمحے سے شیرین کی محبت فرہاد کے دل میں بس گئی۔ وہ وہاں سے میدان کی طرف روانہ ہوا اور شیرین کی محبت میں دل کی پکار بلند کی، حالانکہ اس کے لیے شیرین سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ممکن نہیں تھا اور وہ اپنی محبت کا راز شہزادی سے کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اتنی شدت سے شیرین کی دوری میں غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ لوگوں سے دور ہو گیا اور اکیلا پہاڑوں میں رہنے لگا۔ یہ درد بری کہانی اتنی جذباتی تھی کہ پورے شہر میں اس کی محبت کا چرچا ہو گیا۔ خسرو جو خود شیرین کا عاشق تھا اور شیرین بھی اسے پسند کرتی تھی، اس خبر کو سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا اور فرہاد کے بارے میں مشورہ کرنے لگا اور کہا کہ میں فرہاد کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر میں اسے مار ڈالوں گا تو بے گناہ کو ختم کر دوں گا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیونکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں برداشت کر سکتا جو شیرین کا عاشق ہو۔ خسرو کے مشیروں نے کہا کہ بادشاہ، آپ اسے دھوکے سے جال میں پھانس سکتے ہیں اور اسے مال و دولت کی پیشکش کر کے شیرین کی محبت سے ہمیشہ کے لیے دستبردار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مان جائے تو بہت اچھا، ورنہ ہمیں اسے پہاڑوں کی کھدائی میں مشغول کر دینا ہوگا، تاکہ یا تو وہ شیرین کے خیالوں سے باہر نکل آئے یا پھر اس کی عمر اسی کام میں ضائع ہو جائے اور وہ کبھی اپنی خواہش تک نہ پہنچ سکے۔ پھر خسرو نے فرہاد کو امان دی اور اسے پہاڑوں سے محل میں بلایا اور خسرو نے اسے قیمتی تحائف دیے۔ جب فرہاد محل میں پہنچا تو خسرو نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے سوالات کیے، لیکن فرہاد نے شیرین سے اپنی محبت کے بارے میں اتنے پختہ اور مضبوط جوابات دیے کہ خسرو کو حیرانی ہوئی۔ اس کے دل میں شیرین کی محبت تھی اور وہ اس محبت کو کسی بھی قیمت پر ترک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خسرو نے پھر فرہاد سے کہا، تم اپنے دل سے شیرین کی محبت کو نکال دو، تبھی تم واقعی سکون پا سکو گے۔ لیکن فرہاد نے خسرو کی تمام پیشکشیں قبول نہیں کی اور وہ شیرین کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ خسرو کی طرف سے پیسوں اور دولت کی بھاری پیشکش کے باوجود بھی فرہاد کے دل میں شیرین کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ اس سے منحرف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر خسرو نے فرہاد کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ بنائے تاکہ وہ اور اس کے ساتھی پہاڑوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور سفر کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ فرہاد نے خسرو کا حکم قبول کیا اور ان سے کہا کہ میں یہ کام کروں گا تاکہ تم، اے بادشاہ، مجھ سے راضی ہو جاؤ اور میری محبت شیرین سے ہٹ جائے اور تمہاری رضا کی خاطر میں اپنے دل کی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ دوں۔ خسرو غصے سے بھر گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ فرہاد کا سر تن سے جدا کر دے، مگر چونکہ اسے پہلے ہی اس نے فرہاد کو امان دے رکھی تھی اس لیے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرہاد کو پہاڑوں کی طرف روانہ کر دیا۔ فرہاد نے خسرو کا حکم قبول کیا اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے سخت پتھروں کو کھودنا بہت مشکل تھا، لیکن شیرین کی محبت میں وہ ہر سختی کو سینے سے لگا کر کام کرتا گیا۔ فرہاد نے اپنی محنت سے شیرین کا چہرہ پہاڑ کی چٹانوں پر انتہائی مہارت سے کھود دیا اور پھر خسرو پرویز کی شکل بھی چٹانوں پر کھود ڈالی۔
ہر لمحہ جب وہ پہاڑوں میں کھدائی کرتا، اس کی نظریں شیرین کے خیالوں میں گم رہتی اور وہ اسی محبت میں مشکلات کا سامنا کرتا۔ اس کے دل میں دھڑکن کا تیز ہو جانا، کبھی وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا اور کبھی دور سے شیرین کے محل کی طرف نظر کرتا اور دل ہی دل میں کہتا، اے میرے محبوب، میری وفا کو دیکھ، اب جب کہ میں اس مضبوط اور سخت پہاڑ کو تیرے عشق میں کھود رہا ہوں، تم اپنے محبوب خسرو کے ساتھ آرام سے بیٹھی ہو اور میری طرح غمگین نہیں ہو۔ تم خوشی کے محفلوں اور جشنوں میں مصروف ہو، جبکہ میں اپنی جان تیرے لیے قربان کر رہا ہوں اور خود کو ان چٹانوں اور پتھروں میں قید کر چکا ہوں۔ اسی دوران شیرین جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ اب جب فرحاد میرے عشق میں پہاڑ کھودنے میں مصروف ہے، پھر میں خود جا کر اس کا کام نزدیک سے دیکھوں۔ شیرین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اپنے ہمراہ تحفے لے کر بستیوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ فرحاد کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیرین اس پہاڑ تک آئے گی، اور جب اس نے شیرین کو دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ شش و پنج میں تھا مگر اپنی زبان گم کر چکا تھا۔ پھر بھی وہ شیرین کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچا اور اس کا خیر مقدم کیا۔ شیرین نے اس کی حالت دیکھی اور اس سے اس کی خیریت پوچھی۔ فرحاد جو شیرین کی محبت میں اپنی جان ہار چکا تھا، محبت اور لگن سے جواب دیا۔ پھر اس نے شیرین سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم مجھے کبھی اہمیت نہیں دیتی۔ برائے کرم میرے پاس رہو تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو تو پھر شاہ خسرو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم صرف اس کے عاشق ہو۔ جب شیرین واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے، اس کا گھوڑا اچانک گر پڑتا ہے اور وہ زمین سے اٹھنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ فرحاد جو شیرین کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا، فوراً گھوڑا اٹھاتا ہے اور شیرین کو اپنے کاندھے پر رکھ کر پہاڑ سے نیچے لے آتا ہے۔ خسرو کو خبر دے دی گئی کہ شیرین فرحاد سے ملنے آئی تھی اور اس دوران یہ تمام واقعات پیش آئے ہیں۔ اس لمحے کے بعد فرحاد اتنی خوشی اور عزم کے ساتھ کام کرنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت جلد ان پہاڑوں کو کھود کر کام مکمل کر دے گا۔ خسرو نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور ان سے حل طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں کسی شخص کو پہاڑوں میں بھیجنا ہوگا تاکہ وہ فرحاد کو شیرین کی موت کی خبر دے دے۔ انہوں نے ایک شخص کو تربیت دی اور اسے پہاڑوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ فرحاد کو جھوٹ بول کر شیرین کی موت کی خبر دے سکے۔ جب فرحاد نے یہ خبر سنی تو وہ بے حد غمگین ہو گیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جس تیز دھار اوزار سے کام کر رہا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر جا گرا اور وہ انار کی مانند ٹوٹ کر بکھر گیا، جس کا پھل درد کا مداوا کرتا ہے۔ شیرین کو فرحاد کی موت کی خبر اس شخص نے پہنچائی جو خسرو کے حکم پر یہ جھوٹ بول کر پہاڑوں میں آیا تھا۔ جب شیرین نے یہ سنا تو وہ غم سے نڈال ہو گئی۔ پھر خسرو جو ہمیشہ شیرین کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا تھا، ایک چال بازانہ خط بھیج کر اس نے بھی فرحاد کی موت کی خبر دی اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ داستان خسرو اور شیرین کا اختتام ایک پردرد اور دلگزار کہانی پر ہوتا ہے، جس میں خسرو پرویز ساسانیوں کا جابرانہ بادشاہ، شیرین ایک ارمانی شہزادی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ کہانی دونوں مشہور کتابوں خسرو شیرین اس نظامی اور فردوسی کی شاہ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ فردوسی نے اپنی کتاب میں اس کہانی کو چپکے سے بیان کیا ہے، اسے ایک ایسی کہانی کے طور پر پیش کیا ہے جس میں شیرین ایک بدنام عورت ہے اور خسرو پرویز نے اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی عزت کو گہن لگا لیا۔ دوسری طرف نظامی گنجوی نے اس داستان کو ایک پرجوش اور دلوں کو چھو جانے والی محبت کے طور پر پیش کیا، جہاں فرحاد اور شیرین کا عشق ایک طرفہ مگر بے پناہ ہے، جو آخرکار فرحاد کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں شیرین کا عشق اور فرحاد کی تقدیر ایک ہی نتیجے اور ادھوری محبت کی عکاسی کرتے ہیں، جو درد اور غم کے سائے میں ختم ہوتی ہے۔